یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ السلام علیکم۔ یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ پاک وطن، یہ پاک سرزمین جس پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے، جو 40 لاکھ شہداء کے سائے میں اللہ تعالیٰ نے جس کو مسلمانوں کو تحفہ دیا، جو پوری امت مسلمہ کے دفاع کی آخری چٹان ہے۔ یہ ملک، یہ ہمارا وطن، یہ پاکستان، یہ مدینہ ثانی جو آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے وہی اہمیت اور حیثیت رکھتا ہے جو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مدینہ منورہ کو، اپنے رسول، اپنے نبی کے پیارے شہر کو وہ حیثیت دی تھی۔ آج اس پاکستان جس میں ہم عزت اور آبرو کی زندگی گزار رہے ہیں، آج اس کو ایک آزمائش آ پڑی ہے۔ آج اس پاک سرزمین کو دشمنوں نے ایک دفعہ پھر چیلنج کیا ہے۔ ہم حالت جنگ میں ہیں، لیکن زندہ قوموں پر ایسے وقت آ جایا کرتے ہیں، اور اگر ایک زمین بنجر ہو جائے تو اس پر تو پانی پھینک کر، اس پر تو بارش کے قطرے برسا کر اس کو آباد کیا جا سکتا ہے، لیکن جب قوموں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کا وقت آئے، جب قوم بنجر ہو جائے تو اس کی آبیاری صرف شہداء کے خون سے ہوتی ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ مسلمان، یہ مائیں اس قوم کی، اس ملک کی آج بھی ایسے بیٹے پیدا کر رہی ہیں جو خالد، طارق، ٹیپو، صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کی مثالیں ہیں۔ آج بھی وہ ایسے غازی پیدا کر رہی ہیں۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ یہ ذوق خدائی رکھنے والے ہمارے نوجوان، ہمارے شیر اور دلیر بہادر بیٹے، اس مٹی کا نمک جن کی وجہ سے ہماری آج عزت اور آبرو قائم ہے، آج ہم ان کو خراج تحسین، خراج عقیدت اور ان کو فوجی اصطلاح میں سلوٹ کرنے کے لیے آج اس پروگرام کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ پاکستان آج بے شک ایک آزمائش سے ضرور گزر رہا ہے، لیکن اللہ کا فضل اور کرم یہ ہے کہ ہمارا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہے۔ ہمارے مجاہدین، ہمارے شہداء کی قربانیاں، ہمارے غازیوں کی وہ تمام جد و جہد اور کوششیں جو اس وقت پاکستان کے دفاع کے لیے پہلے سوات میں، پھر ٹرائبل ایریاز میں، ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن رائے نجات آج کل جاری ہے، اس بات کو ہم پہ فخر سے کہتے ہیں، اللہ کا شکر اور اس کے احسان کے تلے کہتے ہیں کہ اللہ نے آج ہم کو ایسے بیٹے دیے ہیں، ایسے نوجوان دیے ہیں۔ عمریں دیکھیے 19 سال، 20 سال، 21 سال، اور درجات دیکھیے، یہ شہید ہیں، یہ غازی ہیں، یہ امت کے آبرو ہیں۔ آج ان بیٹوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ساتھ ساتھ پاکستان کے حالات کا تجزیہ بھی ہے، آپ کو یہ تسلی دی جائے کہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ شہداء کا خون ضائع نہیں جا رہا۔ یہ پاکستان جو 40 لاکھ شہداء کے سائے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ المبارک کے دن 27 رمضان کو تعمیر کیا تھا، ہمیں تحفہ امت کو دیا تھا، یہ ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ اس پر شہداء کے ماشاءاللہ ان کا پرتور سایہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ سایہ خدائے ذوالجلال بھی ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ بھی ہے، اور یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بھی۔ آپریشن راہ نجات اور اس سے پہلے آپریشن راہ راست، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اب ہم پورے پاکستان میں عید کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ سنت ابراہیمی میں جو تربیت ساری زندگی ہمیں دی جاتی رہی ہے کہ یا اللہ جب آپ کا حکم ہوا، ہم آپ کے حکم کی تعمیل میں، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور آبرو کے دفاع میں، ایک پاک سرزمین کی حفاظت میں اپنی جان، مال، عزت اور آبرو اپنے بیٹے قربان کریں گے۔ حقیقی معنوں میں سنت ابراہیمی آج ہمارے وہ بچے ادا کر رہے ہیں، وہ مائیں ادا کر رہی ہیں، وہ باپ ادا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹے سرحد پر بھیجے ہوئے ہیں ہماری حفاظت کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایثار کو قبول کرتے ہوئے سنت ابراہیمی جاری فرمائی، جس کے نتیجے میں آج ہم پورے پاکستان میں جانوروں کی قربانی پیش کریں گے۔ لیکن یہ جانوروں کی قربانی ہم بھی جانتے ہیں یہ سمبولک ہے، مقصد جانور قربان کرنا نہیں ہے، مقصد اپنا اس عہد کی تجدید کرنا ہے کہ مالک جب آپ نے ہمیں پکارا ہم اپنے بیٹے بھی ذبح کروائیں گے، اپنے سر بھی کٹوائیں گے، ہمارا جان، ہماری مال، ہماری عزت، ہماری آبرو میرے مالک تیرے دین پر قربان، تیرے رسول کی آبرو پہ قربان۔ ان صلاتی و نسکی و محیائی مماتی للہ رب العالمین۔ آج اس پوری قوم پر ایک امتحان بھی ہے،
کہ ہم جب اپنے عید کی یہ خوشیاں اپنے بچوں اپنے خاندان کے ساتھ جانوروں کی قربانی کرتے ہوئے گزارتے ہیں تو کیا ہم اپنے ان بیٹوں کو یاد کریں گے کہ جو سرحد پر ہماری حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کروا رہے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا رہے ہیں اور اپنی ماؤں کو قربانیوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں اسی سنت پر جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا۔ آج ہم دشمنوں کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو جس طرح یہ ہمارے شیر اور دلیر بیٹے اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، اور جب ہم نے یہ وردی آج پہنی ہے جس کا تعلق جس کی نسبت ہماری اس پاک فوج کے ساتھ ہے، تو یہ ہم دشمن کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ کبھی نہ سمجھنا کہ ہماری پاک فوج کے صرف 5 یا 6 لاکھ سپاہی تمہارے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ کے فضل سے 17 کروڑ پاکستان کے مسلمان جب وقت آئے گا تو اسی وردی میں تمہارے مقابلے پر کھڑے ہوں گے۔ جو سبز ہلالی پرچم ہماری عزت اور آبرو کی نشانی ہے، اس خاکی وردی والوں کا ایک خاص کمال یہی ہے کہ یہ خاکی وردی میں گھروں سے نکلتے ہیں اور سبز ہلالی میں لپٹ کر واپس آتے ہیں، اور اللہ کی قسم یہ 17 کروڑ مسلمان جو پاکستان کے ہیں یہ آمادہ ہیں اس بات پر کہ اللہ کے رسول کی عزت اور آبرو کے دفاع میں اس پاک سرزمین اس کشور حسین اس کی آبرو کی حفاظت میں ہمیں جو مرضی قربانی دینی پڑے ہم اس کے لیے آمادہ ہیں۔ یہ ہمارا سستا سودا ہے، ہم قبول کرتے ہیں۔ ہم وہ عہد جو ہم نے اللہ سے کیا تھا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر بیٹھے ہیں اور کچھ ہیں جو اپنے عہد کے پورا کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں اگر آپ نے اپنے ان بیٹوں کی کوئی مثالیں دیکھنی ہیں، ہم قرون اولیٰ کی داستانیں آپ کو سنا چکے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں کہ کس طرح وہ موت سے اس طرح پیار کرتے تھے جس طرح دنیا والے زندگی سے پیار کرتے ہیں۔ آپ کیا دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آج کے دور میں وہ بیٹے، وہ ماں نے وہ بیٹے پیدا کرنے بند کر دیے ہیں، بہنوں نے ویسے بھائی اپنے گھروں میں ہاتھوں میں کھلانے بند کر دیے ہیں؟ اللہ کا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ آج پاکستانی قوم کے شیر دلیر فرزند، دیر آر ٹائگرز ہو ان دی بیٹل فیلڈ، ہماری عزت اور آبرو کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دے رہے ہیں، دشمن کے بھی دانت توڑ رہے ہیں، اور وہ پورا کھیل جو پاکستان کے خلاف دشمنوں نے ایک جال بچھایا تھا، ایک ایک کر کے اللہ کے فضل سے اس بیت العنکبوت کو کاٹتے ہوئے ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے یہ دن اور رات محاذ جنگ پہ گزار رہے ہیں۔ آج ہم اپنا کچھ وقت ان کے نام کرتے ہیں، آج ہم اپنے جوانوں کو، آفیسرز کو، سولجرز کو، اپنے ان تمام بیٹوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے ذوق خدائی بخشا ہے ایک ٹریبیوٹ پیش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آنکھ پر جہنم حرام کر دی ہے جو اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں جاگتی رہی۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو ہمارے ان بیٹوں کو، ہمارے ان سپاہیوں کو، ان جوانوں کو، ان آفیسرز کو کہ جو آج پاک فوج کی سرحدوں کی حفاظت میں ساری ساری رات، سارا دن جاگتے ہیں اس لیے کہ ہم سکون اور اطمینان سے آرام کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری اور بشارت ہو ان جوانوں کو کہ جو اس مدینہ ثانی کے دفاع میں جاگتے ہیں اور اپنے جیتے جی اپنی زندگی میں جنت کی خوشخبری لے جاتے ہیں۔ یہ پاک فوج کے یہ جوان صرف پاکستان کی حفاظت نہیں کر رہے، پورے عالم اسلام کے دفاع کی آخری چٹان بھی یہی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر پاکستان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کے بعد نہ صرف اس خطے میں جو ہمارے دشمن مشرق و مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی طاقت پھر ان کو روکنے والی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا قہر یہ نوجوان جو دشمنوں پہ ٹوٹ کے گرتے ہیں اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے رحمت کا باعث، جن کے جگر سے طوفان، جن کے گرمی سے، جن کے وجود کی تندی سے طوفان اور صحرا اور دریا بھی لرز جاتے ہیں، اور جو محفل یاراں ہوں تو ریشم کی طرح نرم بھی ہوتے ہیں، لیکن جب رزم و حق و باطل ہو تو یہ فولاد بھی ہوتے ہیں۔ آج اپنے انہی بیٹوں کو، انہی بھائیوں کو ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں۔ پاکستان ماشاءاللہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ملک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں قائم کر دیا۔ جب ہم نے یہ ملک بنایا تھا تو اس وقت بھی دشمنوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ملک بچنے والا نہیں ہے، اس وقت بھی بڑا پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ چند ماہ کے بعد یہ ملک ختم ہو جائے گا۔ جس وقت یہ ملک بنایا گیا اس وقت ہمارا حال یہ تھا کہ ہمارے پاس دفتروں کے لیے سرکاری دفتر چلانے کی جگہ نہیں تھی، ملک میں پیسے نہیں تھے کہ سرکاری تنخواہیں دی جا سکتی، کشمیر میں جہاد شروع ہو چکا تھا، قائد اعظم کی صحت خراب ہوتی چلی جا رہی تھی،
पूरे मुल्क पे प्रैक्टिकली हमारे पास ना कोई इंडस्ट्री थी, ना कोई आर्मी थी, ना हमारे पास इकोनॉमी, ना हमारे पास कोई रिजर्व थे। उस हालत में हमारे बड़ों ने अपनी जान माल इज्जत आबरू कुर्बान करके, और फिर रेफ्यूजीज का एक रेला, 1.25 करोड़ मुसलमान अपने घरों से निकलते हैं और सिर्फ 50 लाख पाकिस्तान पहुंच पाते हैं, बाकी रास्ते में काट दिए गए। उस कुर्बानियों के बाद जब इस पाकिस्तान हमें मिला तो हमारे बड़े कोशिश के बावजूद भी इस मुल्क को संभालने में उनको बहुत दिक्कत हुई। और बात उस हालात में जाइए तो सही जरा, उस वक्त था क्या हमारे पास? फिर महाजरों का इतना बड़ा रेला, और उस मुल्क को जो गद्दारी अंग्रेज करके गए, जो कश्मीर पे जंग शुरू हुई, जो हिंदुस्तान ने हमारे वसाइल रोक लिए, हमारे पैसे देना बंद किए, हथियार हमारे रोक लिए। उसके बाद 25 साल बड़ी मुश्किल से कटे। 71 में हमें एक दफा फिर चोट लगी, उससे पहले 65 की जंग हम गुजार चुके थे। और अल्लाह ताला ने यह हमें दिखा दिया था कि एक दफा अगर कौम मुत्तहिद हो जाती है, एक दफा उस तमाम तर कमजोरियों और खामियों के बावजूद अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया। 1965 की वॉर में आज भी अयूब खान की वो तकरीर सुनिए कि जिसमें वो सुबह रेडियो पर आकर ऐलान करते हैं कि आज जंग छिड़ चुकी है और दुश्मन ने मुसलमान मुल्क पर हमला किया है और ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वालों को छेड़ दिया है, और वो पूरी कौम से कहता है कि उठो और दुश्मन पर टूट पड़ो। उसके बाद हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि 17 दिन यह कौम एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनी हुई थी। उस वक्त दुश्मन दंग रह गया कि ये हुआ क्या है इस कौम को, जिसको हम समझते थे कि ये वॉक ओवर होगा और इसको हम लाहौर के जिमखाना में जाके यशिया करेंगे। उस वक्त पाकिस्तान के सिपाही अपने खून से लिखा करते थे कि लाहौर 14.2 ब्लडी माइल्स, अभी तुम्हारे दांत तोड़ दिए जाएंगे लाहौर के करीब पहुंचते पहुंचते। और अल्लाह का फजल से ऐसे ही होता है। फिर ताइब जिस तरीके से अल्लाह ताला की आती है, जिस तरह मौजूदा तौर पर आज भी वाकयात उस जमाने के अखबारों में भी छपे, आज भी बुजुर्ग बताते हैं कि किस तरह रूहानी ताकतें इस पाकिस्तान का दिफा कर रही थी उस वक्त। ये स्पिरिचुअल डायमेंशन इस पाकिस्तान की, ये रूहानी डायमेंशन आप बुजुर्गों की किताबें उठा के देखिए। मुमताज मुफ्ती साहब ने जिस तरह तफसील से बयान किया है, कुदरतुल्लाह शहाब ने, अशफाक अहमद साहब ने जो राज और मौजे बयान किए हैं उस वक्त के, कि जब पाकिस्तान के दिफा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह गैबी ताकतों को रवाना किया, जिस तरह इस पाकिस्तान की हिफाजत की गई। ये अक्ल में आने वाली बातें नहीं हैं, लेकिन जो नजर रखते हैं, साहिब फिरासत हैं, साहिब बसीरत हैं, साहिब नूर हैं, जिनको अल्लाह ने नूर अता किया हुआ है, अगर आप उनकी जबान से ये बातें सुनिए तो ये बात आपको मालूम होती है कि ये पाकिस्तान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसको कोई आम मुल्क ना समझिएगा, और ना ही ये कोई आम मुल्क है। ये जो अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर में ये खित्ता जमीन हमें तोहफे में दिया गया है, इकबाल का काम सिर्फ ये नहीं था कि इस मुल्क की तामीर करके चले जाएं ताकि यहां पर हम वो फसाद बर्पा करें जो आज इस मुल्क में हमारे दुश्मनों ने बर्पा किया है। अपनों की कोताही भी है और दुश्मनों की अय्यारी भी। लेकिन इस पाकिस्तान पर जिस तरह अल्लाह ने एहसान फरमाया, तमाम तर गलतियों और कोताहियों के बावजूद 65 में हमने बेशक अल्लाह के करम का एक लुत्फ का एक मजा जरूर लिया, लेकिन 71 में हम अपनी रहमतों को, अल्लाह के फजल को और करम को भूल बैठे। हमें चोट आई, हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा, हमारा पूरा बाजू कट के अलग हो गया। लेकिन उस वक्त भी एक बात याद रखिएगा कि जब कौमें इज्तिमाई तौर पर गलतियां करती हैं तो चंद नौजवानों के कफ्फारे जो अपने खून से वो अदा करते हैं वो काफी नहीं होते इस कौम की इज्तिमाई गलतियों के कफ्फारे के तौर पर। मशरकी पाकिस्तान में भी हमारे जवानों ने बेजिगरी से मुकाबला किया, बेदरीग कुर्बानियां दी, हैरत अंगेज दास्तानें आज भी लिखी हुई हैं। दुश्मन खुद सुनाता है उन दास्तानों को कि जो एक आउट नंबर और आउट गन्ड आर्मी, हमारे 40-50 हजार ट्रुप्स जिनके मुकाबले पे 5 लाख इंडियन आर्मी और 2.5 लाख मुक्ति बाहिनी के गुरीले, जो उन सफों में ना कोई एयरफोर्स, ना कोई आर्टिलरी, ना कोई आर्मर, ना कोई नेवल सपोर्ट, चारों तरफ से घेरे जा चुके हैं। उसके बावजूद कोई एक महाज ऐसा नहीं था इस पाकिस्तान में जहां दुश्मन इनको रोनता हुआ गया। लेकिन गद्दारी और ट्रेचरी के बायस हमें वहां नुकसान उठाना पड़ा और हमें तकलीफ हुई। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने करम और एहसान फरमाया हमारे ऊपर। लोग उस वक्त भी समझते थे कि अब पाकिस्तान बचने वाला नहीं है, बाजू टूट के अलग हो गया, डिमोरलाइज कौम, कोई भी सब हौसला और मोराल बाकी नहीं रहा था, ना कोई दिफा था हमारे पास। इतनी बड़ी नुकसान और जद पहुंचाने के बाद दुनिया की कौन सी कुव्वत है, कौन सा मुल्क है जो बाकी रह सकता है? लेकिन फिर अल्लाह ने हम पर एहसान किया। इस बात के बावजूद कि तमाम तर दाखिली तौर पर हम कोताहियां और गलतियां करते रहे, लेकिन यह पाकिस्तान फिर हम कहेंगे अल्लाह के राजों में से एक राज है। 10 साल का अरसा नहीं गुजरा कि अल्लाह ने हमें एटमी ताकत बना दिया। वी रोज टू बिकम एन इस्लामिक न्यूक्लियर पावर। लेकिन हमने ऐलान बेशक इसका 1998 में किया, लेकिन अर्ली 80s में अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड ऑलमोस्ट बिकम अ न्यूक्लियर पावर। और ये उस वक्त जब पूरी दुनिया ने हम पर पाबंदियां लगाई हुई थी। अल्लाह ने हमसे काम कितने लिए? 79 के बाद जब सोवियत इन्वेजन होती है अफगानिस्तान में, जब
سوویت یونین ہماری سرحدوں پر پہنچ جاتا ہے. پچھلے 300 سال سے سمرقند، بخارا، تاجکستان اور